میں نے حدیث کا پڑھی ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لے کر یہ حدیث بیان کرنا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں وہ انسان کامیاب ہو سکتا ہے، وہ انسان عروج پر پہنچ سکتا ہے جس کے دل میں میری محبت اس کے اولاد سے زیادہ ہو، اس کے والدین سے زیادہ ہو۔ اگر اس کے دل میں اس کے والدین کی محبت ہو اور میری محبت کم ہو، میری محبت کم ہو تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے ایک حدیث ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ راوی ہے، وہ فرماتے کیا ہے، وہ ایک مرتبہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، مسجد نبوی میں آرام فرما رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے گزرے اور فرمایا اے عمر کیا تمہارے دل میں میری محبت ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سخت دھوپ ہو، شدید تکلیف ہو، شدید گرمی ہو اور اس کیفیت کے عالم میں اگر مجھے ٹھنڈا پانی پیش کی ہے، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر کے چلا گیا اور لوگوں کو یہ بتلا کر چلا گیا اے لوگوں عدل کرو، اے لوگوں انصاف کرو، اے لوگوں آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہو۔ اس سے فرمایا جا رہا ہے، ان سے کہا جا رہا ہے اے عمر تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے ذرا بتلاؤ۔ میرے عزیزو، لکھا ہے حدیث میں اور یہ بتلایا جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سکوت اختیار کر لیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں اور توقف کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آواز بلند کرتے ہیں اور کہتے کیا ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے، کیا تمہارے دل میں میری محبت ہے یا نہیں؟ تو سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں اب تو میری جان سے بھی زیادہ آپ کی محبت ہے، اگر میری جان چلی جائے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، مجھے اس کی فکر نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا، اب تمہارا ایمان تکمیل کو پہنچا، اب تمہارا ایمان مکمل ہو چکا۔ بھلا بتاؤ میرے عزیزو، کیا ہمارے دل میں اس طریقے سے محبت ہے یا نہیں؟ اس طریقے سے محبت اگر ہوتی میرے عزیزو، یہ حالات جو ہمیں وارننگ دے رہے ہیں، یہ حالات جو ہمیں میسج دے رہے ہیں، یہ حالات جو ہمیں پیغام دے رہے ہیں، ہم حالات کو لے کر بڑے گوئیاں کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزو ڈھڈونے پیٹنے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ میرے عزیزو شاعر کہتا ہے دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں اور دور حاضر کے دن رات بدل سکتے ہیں، دور حاضر کے دن رات بدل سکتے ہیں۔ ہم بدل جائیں یارو تو حالات بدل سکتے ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنا آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنی شروع کر دی، صحابہ کرام نے جس طریقے سے اپنی زندگی گزار کر چلے گئے، میرے عزیزو ہماری زندگی درست ہو سکتی ہے اور یہ حالات خود بخود درست ہو سکتے ہیں۔ ایسے بہت سے حالات آئے، گڑبڑ ہوئے، لیکن میرے عزیزو کچھ نہیں ہوا۔ ہمیں تو بس سوچنا چاہیے، اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے اور مشکل کشا حاجت روا اسی کو سمجھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے تو ہمیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب دوڑنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب دوڑنا چاہیے اور سجدہ ریز ہونا چاہیے، اپنی تمام حاجات کو رکھنا چاہیے، تکالیف کو رکھنا چاہیے اور تمام چیزیں اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا جائے۔ میرے عزیزو یہ حالات درست ہو سکتے ہیں۔ آخری بات بتا کر میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔
دین کی تعلیم سے بالکل دور کر رہے ہیں۔ اگر ان بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں سکھائی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں سکھائی گئی، نہیں پڑھایا گیا، میرے عزیزو یہ بچے آپ کا ادب و احترام نہیں کریں گے، آپ کا کہنا نہیں مانیں گے، کیونکہ مدرسوں میں، جامعہ میں یہ تمام چیزیں بتلایا جاتا ہے کہ بڑوں کا ادب کیا جائے، چھوٹوں کا احترام کیا جائے، بڑوں کے ساتھ بڑوں کا احترام کیا جائے، چھوٹوں پر شفقت کیا جائے، یہ تمام چیزیں مدارس میں بتلائی جاتی ہے۔ اس کا کوئی مخالف میں نہیں ہوں کہ آپ دنیا کی تعلیم نہ دیں، بالکل آپ شوق کے ساتھ وہ تعلیم حاصل کریں اور کروائیں، لیکن سب سے پہلے انہیں ایک دین کا جانکار اور دین کو سمجھنے والا، دین کی موٹی موٹی باتیں ان کو ضرور بتلائی جائے تاکہ وہ اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکیں، بہتر طریقے سے اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ میرے عزیزو، اب انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا کم سے کم اپنا بن جا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔